اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانبیاء آیت 48 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا کی تھی فرقان یعنی کتاب، روشنی اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو عطا کی تھی فرقان یعنی کتاب، روشنی اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ یہاں فرقان، ضیاء اور ذکر، یہ تین الفاظ مسلسل بیان کیے گئے ہیں، اور یہ تینوں الفاظ توریت کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کتاب توریت حق اور باطل کا فرق ختم کرنے والی تھی، کیونکہ فرقان کے لفظی معنی آتے ہیں حق اور باطل کو الگ الگ کرنا۔ تو یہ کتاب حق اور باطل کا فرق ختم کرنے والی تھی، وہ انسان کو سیدھا راستہ دکھانے والی ایک روشنی تھی، اور وہ یعنی کتاب توریت اولاد آدم کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے ایک نصیحت تھی۔ فرقان، ضیاء اور ذکر تینوں الفاظ یہاں توریت کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہیں، یعنی یہ کتاب حق اور باطل کا فرق ختم کرنے والی، اور یہ کتاب انسان کو سیدھا راستہ دکھانے والی ایک روشنی تھی، اور یہ کتاب اولاد آدم کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے ایک نصیحت تھی۔ یہاں آیت 48 سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور پے در پہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے بھی اور مختصر طور پر بھی انبیاء کے واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ یہ مضمون جس انداز سے یہاں بیان کیا گیا ہے، اس میں تین باتیں سر فہرست ہیں، تین باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دیکھیے، یہاں آیت 48 سے انبیاء علیہم السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور پے در پہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات تفصیل سے بھی بیان کیے گئے ہیں، اور مختصر انداز میں بھی انبیاء علیہم السلام کے واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں۔ اور یہ مضمون جس انداز سے یہاں بیان کیا گیا ہے، تین باتیں اس سلسلے میں ذہن میں رہنی چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ پچھلے تمام انبیاء بھی بشر ہی تھے، یہ کوئی نرالی مخلوق نہیں تھے، یہ کوئی نیا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش نہیں آیا کہ ایک رسول کو بشر بنا کر بھیجا گیا ہے، جیسا کہ کفار مکہ اور مشرکین یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح ہی بشر ہیں، ہم جیسے ہی انسان ہیں، اور پھر یہ کس طرح سے ان کو اللہ نے چن لیا۔ تو آگے اس کا جواب آئے گا، پہلے یہاں پر تین باتیں جو سر فہرست ہیں وہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ نمبر ایک یہ تھا کہ پچھلے تمام انبیاء بھی بشر تھے، یہ کوئی نرالی مخلوق نہیں تھے، اور یہ کوئی نیا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش نہیں ہو رہا ہے کہ ایک رسول کو بشر بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی ان سے پہلے بھی جو رسول تھے وہ بشر ہی تھے۔ نمبر دو یہ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اسی کام کے لیے آئے تھے جو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کر رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشن ہے اور یہی تعلیم ہے۔ نمبر تین یہ کہ انبیاء کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہوتا ہے، وہ تمام انبیاء اور رسل بڑے بڑے مصائب سے گزرتے ہیں، سالوں سال
مصیبتوں میں مبتلا رہے ہیں، مگر آخرکار اللہ کی مدد اور نصرت ان کو حاصل ہوئی، اور اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ان کو نوازا ہے، ان کی دعائیں قبول کی ہیں، ان کی تکلیفوں کو ختم کیا ہے، اور الحمدللہ ان کے مخالفین کو نیچا دکھایا۔ معجزانہ طریقے پر ان تمام انبیاء اور رسول کی مدد کی گئی۔ تو یہ تین باتیں یہاں پر سر فہرست ہیں جو اب آگے مضمون آ رہا ہے۔ ان مضمون کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ تینوں باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلا یہ کہ تمام انبیاء بھی بشر تھے، دوسرا یہ کہ پہلے انبیاء بھی اسی کام کے لیے آئے تھے جو اب کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مشن ہے اور یہی تعلیم ہے۔ نمبر 3 یہ کہ انبیاء کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہوتا ہے۔ وہ تمام انبیاء اور رسول بڑے بڑے مصائب کا شکار ہوئے ہیں، سالوں سال مصیبتوں میں مبتلا رہے، مگر آخرکار اللہ کی مدد اور نصرت ان کو حاصل ہوئی، اور اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے ان کو نوازا ہے، ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، اور ان کی تکلیفوں کو ختم کیا ہے، اور ان کے مخالفین کو نیچا دکھا کر ایک معجزانہ طریقے پر ان کی مدد کی گئی۔ تو یہ تین باتیں سر فہرست ہیں، آنے والے مضمون سے سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں یعنی آیت 48 میں کہا گیا کہ فرقان، ضیاء اور ذکر متقیوں کے لیے ہے، یعنی یہ کتاب توریت متقیوں کے لیے فرقان، ضیاء اور ذکر ہے۔ متقی کا لفظ یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ اگرچہ یہ کتاب نازل تو تمام لوگوں کے لیے ہوئی ہے، مگر اس سے نفع انہوں نے ہی اٹھایا جن میں تقوی کی صفت تھی۔ کتاب تو عام لوگوں کے لیے نازل ہوئی، مگر اس سے فائدہ انہوں نے ہی اٹھایا جن کے اندر، جن کے دلوں میں تقوی تھا، تقوی کی صفت تھی۔ اگلی آیت 49 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون۔ ان کی کیا صفات ہیں؟ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں، اور وہ قیامت کے تصور سے لرزتے ہیں۔ وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کے تصور سے لرزتے ہیں، لرزہ ہیں۔ اگلی آیت 50 ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اب یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اب یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے توریت نازل کی جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی، اور اب ہم نے اپنا یہ بابرکت کلام قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے۔ آگے اسی آیت کا فقرہ ہے افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ اس آیت 50 پر اس پارے کے 4 رکوع مکمل ہو گئے ہیں۔ مائک بند کر لیجئے۔ سنور صدیقی صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے۔ سنور صدیقی صاحب جی ڈیڈی ابھی کر اس آیت 50 پر اس پارے کے 4 رکوع مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اگلی آیت 51 سے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آیت 51 کی طرف۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور موسیٰ سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کی، اور ہم ہر طرح سے
اس کی خبر رکھتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی خبر رکھتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کی اور ہم ہر طرح سے ان کی خبر رکھتے تھے۔ دیکھیے اب ان آیات میں بڑی عمدگی اور سلیقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان ہونے والی کشمکش کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آیت میں رشد لایا گیا ہے، اور یہ خاص لفظ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بولا گیا، اور اس لفظ رشد کے معنی آتے ہیں سیدھے راستے پر چلنا، اور اس سے اس سچائی کے راستے پر چلنا مراد ہوتا ہے جو صحیح فکر اور عقل سلیم استعمال کرنے کا نتیجہ ہو، یعنی جس ذات نے صحیح فکر اور عقل سلیم استعمال کی ہو اور اس کے نتیجے میں جو راستہ اختیار ہو اس کو رشد کہا جاتا ہے۔ دوسرا مطلب ہوش مندی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو جو صحیح فکر اور عقل سلیم استعمال کرنے کا نتیجہ ہو، اب مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو راست روی یعنی سیدھے راستے پر چلنا اور ہوش مندی جو حاصل تھی وہ ہماری ہی عطا کی ہوئی تھی، یعنی گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو رشد ہدایت ہم نے عطا کی تھی وہ ایک خاص مقصد کے تحت عطا کی تھی، کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو خوب جانتے تھے۔ ہماری یہ بخشش سوچی سمجھی عطا تھی، ہمیں معلوم تھا کہ وہ کس صلاحیت کے انسان تھے، اس لیے ہم نے ان کو یہ رشد اور ہدایت سے نوازا تھا۔ اور دیکھیے جیسا کہ ابھی بتلایا گیا کہ کفار مکہ کا بھی یہی اعتراض تھا کہ اللہ کو یہی ملے ہیں رسول بنانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو رسول بناتا ہے وہ چن کر بناتا ہے، پہلے اس کے اندر وہ خاص صفات پیدا کی جاتی ہیں، ان صفات کا وہ حامل ہوتا ہے، تب اس کو نبوت دی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ سورہ پارہ نمبر 8 میں بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ سورہ الانعام میں پارہ نمبر 8 کے دوسرے رکوع میں ہی ہم نے پڑھا تھا، اللہ اعلم حیث یجعلہ رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا عہدہ کس کو سپرد کرنا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ عہدہ عطا کیا گیا اللہ کو خوب معلوم تھا کہ وہ کس صلاحیت کے حامل ہیں۔ اگلی آیت 52 ہے، اب اسی واقعے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کے لیے تم اعتکاف کر رہے ہو، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کیا یہ مورتیاں ہیں جن کے لیے تم اعتکاف کر رہے ہو؟ مطلب یہ ہے ذرا ان پتھر کی خود تراشیدہ مورتیوں کی اصلیت اور حقیقت تو بیان کرو جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو اور جن کے گیان دھیان میں تم لگے ہوئے ہو۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس واقعے کا اب آگے ذکر آ رہا ہے اس کے ترجمے اور تلاوت سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ قریش کے جو لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں ہی سے تھے، اور کعبہ انہی کی تعمیر کردہ تھا۔ سارے عرب میں کعبے کی فضیلت اس وقت انہی کی نسبت سے تھی، اور قریش مکہ کا جو سکہ چل رہا تھا اس لیے چل رہا تھا کہ یہ اولاد ابراہیم اور کعبے کے مجاور تھے، کعبے کے متولی بنے ہوئے تھے،
اب یہ واقعہ جو آگے آیات میں آ رہا ہے، عرب سے دور دراز علاقوں میں ایک تاریخی حیثیت سے موجود تھا، یعنی عرب کے آس پاس کے لوگوں کو اس واقعے کا بخوبی علم تھا۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہل اس واقعے کو بیان کیا گیا تھا قرآن کریم کے ذریعے سے، تو اس کو نگاہ میں رکھ کر، اس پورے پس منظر کو نگاہ میں رکھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ قریش مکہ کے مذہب اور ان کے عقیدے پر یہ واقعہ ایسی بھاری چوٹ ہے جو سیدھی ان کے عقیدے کی جڑ پر جا کر لگتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ پہلے سے ہی عرب کے آس پاس کے علاقوں کی جو تاریخ تھی اس میں موجود تھا، اور اہل عرب اس واقعے سے خوب واقف تھے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہل جب اس واقعے کو بیان کیا گیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قریش مکہ کے مذہب اور ان کے عقیدے پر یہ واقعہ ایک ایسی بھاری چوٹ تھی جو سیدھی ان کے عقیدے کی جڑ پر جا کر لگتی ہے۔ یہ وضاحت ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں آیت 53 کی طرف۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اپنے باپ اور قوم سے۔ اب قوم کی طرف سے کیا جواب آیا وہ یہ ہے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح سے ان کی عبادت کرتے پایا تھا۔ اگلی آیت 54 ہے، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، یعنی آپ علیہ السلام نے حق بات سب کے سامنے کہہ دی۔ آگے چلتے ہیں آیت 55 کی طرف۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ وہ کہنے لگے، یعنی قوم کے لوگ کہنے لگے کیا واقعی آپ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا صرف تفریح کر رہے ہیں یا محض تفریح کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی آپ اس بات میں سنجیدہ ہیں یا ویسے ہی دل لگی کے لیے تفریح کر رہے ہیں؟ اگلی آیت میں ہے 56 میں، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ حقیقت میں تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود اس پر گواہ ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے دیا کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اسے دل لگی اور مذاق نہ سمجھنا، مجھے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل اس شک اور شبہ سے پاک ہے۔ حضور دیکھیے جس طرح سے بے باکی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور علل اعلان ڈنکے کی چوٹ کہا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے مشن اور دعوت حق کے سلسلے میں اسی طرح یقینی اور قطعی الفاظ میں اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف کی آخری آیات میں، وہاں الفاظ آئے تھے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں خود بھی اور وہ بھی جو میری پیروی کر رہے ہیں، جو میری اتباع کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے
ڈنکے کی چوٹ دعوت حق اور اپنا مشن جو لے کر وہ آئے تھے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ڈنکے کی چوٹ قرآن میں یہ حکم آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باخبر کر دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں خود بھی اور وہ بھی جو میری اتباع کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ڈنکے کی چوٹ یہی اعلان کیا۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ اور میں پورے یقین اور بصیرت سے اس کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا تمہارا اور سب کا وہی ایک رب ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور پھر ان کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، یعنی زمین اور آسمان بنا کر ایسے ہی چھوڑ نہیں دیے بلکہ مسلسل ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کوئی دوسری چیز اس اللہ کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ آیت 56 تک وضاحت ہوئی۔ اب اگلی آیت 57 سے اس واقعے کا رخ اسی طرف ہے جس کی طرف اشارہ اس سے پہلے کیا گیا، یعنی وہ واقعہ جو عرب کے آس پاس کی تاریخ میں موجود تھا اور عرب کے آس پاس کے لوگ اس واقعے سے خوب واقف تھے۔ تو اب واقعے کا رخ اسی طرف پھرے گا، انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔